السلام علیکم۔ کل سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کی آڈیو لیکس منظر عام پر آئیں۔ ان لیکس کے حوالے سے مین اسٹریم میڈیا اور سوشل میڈیا دونوں پر کافی باتیں کی گئیں، لیکن جو بات نہیں کی گئی وہ یہ تھی کہ آخر یہ کالز لیک کیسے ہو گئیں، جبکہ یہ وائب کالز تھیں، یعنی انٹرنیٹ کی مدد سے کی جانے والی واٹس ایپ کالز، اور واٹس ایپ کا دعویٰ ہے کہ یہ اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ ہے، جسے واٹس ایپ اور اس کی پیرنٹ کمپنی میٹا تک ایکسس نہیں کر سکتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انکرپٹڈ کالز ریکارڈ کیسے ہوئیں اور اس کے بعد یہ لیک کیسے ہو گئیں۔ اس ویڈیو میں ہم اس پیچیدہ گتھی کو سلجھانے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا حکومت پاکستان یا کوئی سیاسی جماعت اسرائیل کا بنایا گیا پیگاسس اسپائی ویئر تو استعمال نہیں کر رہی۔ اس سب پر شیئر کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ تو دوستو، معاملہ کچھ یوں ہے کہ کل شوکت ترین کی دو مختلف صوبوں کے وزرائے خزانہ سے کی جانے والی آڈیو کالز لیک کی جاتی ہیں، جس کے بعد میڈیا میں ایک طوفان بدتمیزی دیکھنے کو ملا، اور یہ بھی دیکھنے کو ملا کہ عمران خان نے پاکستان IMF کو بیچ دیا سے شروع ہونے والا سفر عمران خان نہیں چاہتا کہ IMF پروگرام بحال ہو پر ختم ہوا، اور اس سارے سفر میں صرف 4 مہینے لگے۔ 4 مہینے پہلے تک یہی میڈیا اور یہی موجودہ حکومت کے لوگ تھے جو قوم کو یہ بتاتے نہیں تھکتے تھے کہ IMF کے ذریعے پاکستان بیچ دیا گیا ہے، پاکستان کے اثاثے گروی رکھ دیے گئے ہیں، لیکن اب IMF ایک سیویئر کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ ہیپوکریسی کی بھی سیما ہوتی ہے۔ مودی جی، آپ کے لیے سیما ہوتی ہوگی، یہاں کوئی اس کی سیما نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے۔ ہپوکریسی پر گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے، لیکن یہ موضوع نہیں ہے۔ موضوع ہے کہ کیا حکومت پاکستان اور پاکستان کے دفاعی ادارے یا پاکستان کی کوئی سیاسی جماعت اسرائیلی فرم NSO کا بنایا گیا پیگاسس اسپائی ویئر استعمال کر رہے ہیں یا نہیں۔ یہ پیگاسس کیا ہے اور کس طرح کام کرتا ہے، اس کو بھی ذرا دیکھ لیں۔ پیگاسس پہلی بار سال 2016 میں منظر عام پر آیا۔ پیگاسس اسرائیلی فرم NSO نے بنایا اور اسے دنیا بھر کی حکومتوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا، کیونکہ اس اسپائی ویئر کی مدد سے حکومتیں اپنے اپنے ملکوں میں اہم عہدیداروں، حکومتی اور غیر حکومتی شخصیات، اپوزیشن رہنماؤں، سول رائٹس ایکٹیوسٹ یا باغی گروپوں پر نگرانی کر سکتی ہیں، ان کی جاسوسی کر سکتی ہیں۔ یعنی آسان زبان میں مختصراً کہیں تو دنیا بھر میں پیگاسس کا استعمال ڈسٹنٹ وائسز کو کچلنے کے لیے کیا جاتا ہے اور کیا جا رہا ہے۔ پیگاسس اسپائی ویئر عام روایتی جاسوسی طریقوں کو پیچھے چھوڑ کر حکومتوں کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ جس مرضی شخص کے فون کو بنا کسی کوشش اور محنت کے ہیک کر سکتی ہیں۔ پیگاسس کے مشہور اور خطرناک ہونے کی وجہ یہی ہے کہ یہ اپنے کلائنٹس کو زیرو ٹچ ہیکنگ کی سہولت دیتا ہے۔ یعنی پہلے زمانے میں ہیک کرنے کے لیے ضروری ہوتا تھا کہ وکٹم کا موبائل یا کمپیوٹر آپ خود استعمال کریں یا اسے کچھ دیر کے لیے حاصل کریں، جاسوسی کا پروگرام اس میں انسٹال کریں، یا دوسرا طریقہ جس نے کافی شہرت حاصل کی وہ تھا فشنگ اسکیم، جس میں آپ اپنے وکٹم کو کوئی لنک بھیجتے تھے اور وہ اس لنک پر کلک کرنے کے بعد اس کا موبائل، لیپ ٹاپ، کچھ بھی ہیک ہو جاتا تھا۔ لیکن پیگاسس کی مدد سے حکومتیں بنا کسی محنت کے کسی بھی مخالف کا فون ہیک کر سکتی ہیں۔ پیگاسس کی مدد سے موبائل ہیک کرنے کے بعد حکومتیں اس قابل ہوتی ہیں کہ وہ وکٹم کے موبائل میں موجود تمام ڈیٹا تک رسائی حاصل کر لیتی ہیں۔ وکٹم کے فون کال لاگز، کانٹیکٹس، اس کے موبائل میں موجود میڈیا یعنی تصاویر اور ویڈیوز، اس کے براؤزر میں موجود ہسٹری، یہاں تک کہ یہ اسپائی ویئر یہ سہولت دیتا ہے کہ وکٹم کے موبائل کا کیمرہ اور مائک اس کے علم میں لائے بغیر اوپن کیا جاتا ہے، اسے استعمال کیا جاتا ہے، آڈیو ویڈیو کالز سنی اور ریکارڈ کی جاتی ہیں، اور وکٹم اس سارے عمل سے لا علم رہتا ہے، کیونکہ پیگاسس موبائل کے کرنل لیول پر کام کرتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا شوکت ترین کی واٹس ایپ سے کی گئی کالز کو پیگاسس کی مدد سے ہیک کیا گیا؟ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو 2-3 بنیادی پوائنٹس ذہن نشین کرنے ہوں گے۔ اول یہ کہ آپ جب بھی کسی نئے فرد سے واٹس ایپ پر گفتگو شروع کرتے ہیں تو واٹس ایپ کی جانب سے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ میسیجز اینڈ کالز آر اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ،
No one outside of this chat, not even WhatsApp, can read or listen to them. Tap to learn more. यानी आपके तहरीरी और सूती पैगामात एंड टू एंड इंक्रिप्टेड हैं. इस चैट यानी जिससे गुफ्तगू की जा रही है, इसके अलावा कोई तीसरा फर्द या खुद व्हाट्सएप भी इन्हें ना पढ़ सकता है और ना सुन सकता है, इसी तरह ना रिकॉर्ड कर सकता है. इंक्रिप्शन या एंड टू एंड इंक्रिप्शन को इस तरह समझ लें कि जिस तरह घर का ताला खोलने के लिए चाबी होती है, इसी तरह व्हाट्सएप के पैगामात की डेटाबेस फाइल पर भी ताला लगा होता है और इंक्रिप्शन की के बगैर इस डेटाबेस को डिक्रिप्ट नहीं किया जा सकता, यानी खोला और पढ़ा नहीं जा सकता. इसे समझने के बाद अब हमें थोड़ा सा माजी में जाना होगा और देखना होगा कि 2019 में क्या हुआ था. 2019 में हुआ ये था कि फेसबुक की जानिब से इस्राएली फर्म NSO के खिलाफ मुकदमा कायम किया गया और दावा किया गया कि हुकूमत हिंद यानी इंडियन हुकूमत इसराइल के बनाए गए स्पाईवेयर की मदद से कुछ एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट और ब्यूरोक्रेट्स की व्हाट्सएप कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट कर रही है. इसके जवाब में 17 से ज़्यादा एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट सामने आए और एतराफ़ किया कि इन्हें शक है कि इनकी जासूसी के पीछे हुकूमत हिंद है. भारतीय हुकूमत की जानिब से पेगासस इस्तेमाल किए जाने की खबरें सामने आने के बाद पाकिस्तान आर्मी हेडक्वार्टर्स की जानिब से एक ऑर्डर जारी किया जाता है जिसमें कहा जाता है तमाम मिलिट्री पर्सनल्स बिला तफरीक किसी ओहदे और रैंक के, चाहे वो हाजिर सर्विस हों या रिटायर्ड, वो तमाम सोशल मीडिया वेबसाइट्स और ग्रुप से फिलफोर निकल जाएं. साल 2021 में एक और धमाकेदार इंकशाफ होता है कि भारतीय हुकूमत इसराइल के बनाए गए पेगासस स्पाईवेयर को न सिर्फ इंडिया भर में इस्तेमाल कर रही है, बल्कि पड़ोसी ममालिक के अहम ओहदेदारों को भी इससे निशाना बनाया जा रहा है. उस वक्त वजीर आज़म इमरान खान की जासूसी के लिए भी इस स्पाईवेयर का इस्तेमाल सामने आया था. पाकिस्तान ने इस पर भरपूर एहतजाज करने के साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा से तहकीक करने का मुतालबा किया था. अगर शौकत तरीन का ये दावा दुरुस्त है कि उनकी कॉल्स व्हाट्सएप कॉल्स थीं जो कि वाइब यानी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल कॉल्स में शुमार होती हैं और ये वॉइस मैसेजेस नहीं थे जिन्हें फॉरवर्ड किया जा सकता है, और उन्होंने दोनों वज़राए ख़जाना से पाकिस्तान में दस्तयाब टेलीकॉम सेक्टर में काम करने वाली किसी भी सर्विस का नेटवर्क इस्तेमाल नहीं किया था, तो मुमकिन है कि पेगासस या इस जैसे किसी दूसरे स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया गया हो जिसकी मदद से इनके फ़ोन्स पहले ही हैक हो चुके हों और अब इन्हें टैप किया जा रहा हो. शौकत तरीन की जो भी गुफ्तगू मंजर आम पर आई है, इस पर बात करने से पहले इस पर बात करना ज़रूरी है और आवाज़ उठाने की ज़रूरत है कि आखिर कैसे कोर्ट ऑर्डर्स के बगैर किसी भी शख्स की कॉल्स रिकॉर्ड की जा सकती हैं. कानूनी तौर पर यह जुर्म है, आईने पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी है, आईने पाकिस्तान में दिए गए शख्सी प्राइवेसी के खिलाफ है. दूसरा अहम तरीन सवाल जो उठाया जाना चाहिए कि इस कौम को कम से कम ये जानने का हक तो ज़रूर है कि क्या इसराइल का बनाया गया पेगासस स्पाईवेयर मुल्की दिफाई इदारे इस्तेमाल कर रहे हैं या नानी मीडिया सेल की जानिब से पेगासस स्पाईवेयर इसराइल से ख़रीदा गया है और इसका इस्तेमाल किया जा रहा है. क्योंकि माजी में हम देखते हैं कि मरीम नवाज खुल्लम खुल्ला इदारों के सरबराहान को वीडियोस और ऑडियोज लीक करने की धमकियां देती रही हैं. कुछ वीडियोस और ऑडियोज जारी भी की गईं और रिकॉर्ड पर कहा गया कि इनके पास और बहुत सारी वीडियोस और ऑडियोज मौजूद हैं. ये भी कहा गया कि वीडियोस कभी दफन नहीं होती. वीडियोस कभी दफन नहीं होती. मैडम ये बता दीजिए वो वक्त आने पे जब मियाँ साहब मुनासिब समझेंगे वो उसको इस्तेमाल करेंगे. एक से ज़्यादा रिकॉर्डिंग्स हैं, लेकिन वो बहुत बड़ी शख्सियात हैं. मुझे जब वो दिखाई तो मैं तो हैरान रह गई. मेरे पास दो टेप्स और हैं यहाँ सर. रिकॉर्डिंग्स कब तक पब्लिक में आएंगी ताकि लोगों को पूरा सच पता लगे कि हुआ क्या. लेकिन उन लोगों को पता है जिन लोगों के बारे में रिकॉर्डिंग्स हैं कि आपके पास रिकॉर्डिंग बड़े बड़े लोगों की फिल्में भी आएंगी. कोई स्विमिंग पूल में गिरा हुआ है, कोई स्विमिंग पूल से बाहर है, कोई वॉशरूम में गिरा हुआ है, कोई किधर घुमा हुआ है. क्या यार, इस सब को देखते हुए पाकिस्तानी कौम ये पूछने में हक बजानिब है और होगी कि अगर सरकारी दिफाई इदारे ये काम कर रहे हैं तो ठीक है,
کرتے رہیں. ویسے بھی پاکستان ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہے، لیکن اگر یہ کام ایک سیاسی جماعت یعنی نون لیگ کا میڈیا سیل کر رہا ہے تو یہ ناقابل قبول ہے اور پاکستان کے آئین میں دیے گئے کسی بھی شخص کی پرائیویسی اور اس کے شخصی آزادی کے بنیادی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے. اور تیسری اہم بات، اور یہ سب سے اہم بات ہے کہ اول تو کسی سیاسی جماعت کے میڈیا سیل کے زیر استعمال اس قسم کا سوفسٹیکیٹڈ اسپائی ویئر سافٹ ویئر اگر ہے تو یہ بہت خطرناک بات ہے اور ملک کی سیکیورٹی پر ایک سوالیہ نشان ہے، ملک کے سیکیورٹی اداروں پر سوالیہ نشان ہے. اگر سیاسی جماعت کے زیر استعمال اس قسم کا سافٹ ویئر ہے تو اس کو میک شور کون کرے گا، اس بات کی گارنٹی کون دے گا، یا اس کو کون سی اتھارٹی دیکھے گی کہ اس کا استعمال صرف سیاسی مخالفین، اپوزیشن جماعتوں یا مخالف نقطہ نظر رکھنے والے صحافیوں تک محدود رہے گا اور اس کا استعمال پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ میں منسلک موجود اہم افراد، اداروں تک نہیں پھیلے گا. ہماری عدلیہ میں موجود اہم جج صاحبان کو اس سافٹ ویئر کی مدد سے اس سیاسی جماعت کی طرف سے نشانہ نہیں بنایا جا رہا ہوگا. یہ ایک سوال ہے اور اس کا جواب ہمارے ملکی اداروں کو ہی ڈھونڈنا ہوگا. اس قوم کو سوال اٹھانے ہوں گے کہ کالز لیک کیسے ہوئیں، ریکارڈ کیسے ہوئیں، اگر یہ کالز وائپ تھیں، وائس اوور انٹرنیٹ پروٹوکول تھیں، واٹس ایپ کی کالز تھیں. تو یہ وہ سوالات ہیں جو ہر اس محب وطن پاکستانی کو اٹھانے چاہیے جو ملکی سلامتی کی پرواہ کرتا ہے، جو اس ملک سے لائل ہے، جو اس ملک سے محبت ہے اور جس نے اس ملک کی مٹی سے وفا کا عہد کیا ہے. تو اب تک کے لیے اتنے تھا. ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا، چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.